ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، آج جو تم مانگو گی میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے میرے آقا کو کل اختیار دیے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، آج جو مانگو گی تمہیں میں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد سے پوچھ کر آپ کو نہ بتا دوں، ان سے مشورہ نہ کر لوں؟ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اپنے بزرگوں سے ضرور مشورہ کر لیا کرو، چلو اور کسی سے نہیں تو اپنے ماں باپ سے مشورہ ضرور کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد ماجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عرض کی، ابا جان آج آقا نے مجھے فرمایا ہے کہ عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، میں تمہیں عطا کروں۔ تو میں نے عرض کی اپنے ابا جان سے مشورہ کر لوں تو پھر میں آپ سے مانگوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بیٹا عائشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کرنا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو 3 طرح کا علم دیا ہے، ایک وہ جو ہر کسی کے لیے، ایک وہ جو خاص لوگوں کے لیے، ایک وہ ہے جو کسی کو نہیں بتانا۔ جو کسی کو نہیں بتانا اس میں سے ایک بات ہی بتا دیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے جیسا ہوتا تو دنیا مانگ لیتا، ایک کوٹھی ہے 2 مل جائیں، 2 ہیں 3 مل جائیں، 4 ہیں 5 مل جائیں، ایک گاڑی ہے 2 گاڑیاں مل جائیں، یہ مل جائے، دنیا کے عیش و آرام مل جائے۔ لیکن قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر، مانگا بھی کیا مانگا، سرکار کی امت کے لیے خیر مانگی کہ اچھی بات مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو 3 طرح کے علم دیا ہے، ایک وہ دیا کہ جو کسی کو نہیں آپ نے بتانا، اس میں سے ایک بات بتا دیں۔ میرے آقا خاموش، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، کیونکہ میرے آقا اس وقت تک کوئی ارشاد نہیں فرماتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آ جاتا تھا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، پیارے محبوب آپ کو اجازت ہے جس کو جو چاہیں بتا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ سنو، پھر ایک مسلمان مومن شخص دوسرے مسلمان مومن شخص کی اتنی تکلیف دور کرتا ہے جتنا کانٹا لگتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اتنا جتنا کانٹا لگتا ہے، اتنی تکلیف دور کرنے کے بدلے اللہ جنت عطا فرمائے۔ جب یہ بات پتہ لگی صحابہ کو بڑے خوش کہ اتنی تکلیف اگر بھائی مسلمان بھائی کی تکلیف دور کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ جب یہ بات پتہ چلی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو، آپ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی، صدیق بھائی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے تو خوشی ہے کہ اگر ہم کسی کی تکلیف دور کریں گے تو اسے جنت ملے گی، تو اگر ہم کسی کو تکلیف دیں گے تو اس کے انجام میں کیا ہوگا، پھر جہنم۔ یہ سوچا ہے تم نے؟ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کبھی کبھار جب بھی کوئی تم سے کوئی زیادتی کر بیٹھے تو بلکہ اس کو معاف کر دیا کرو، اور کوشش کیا کرو کہ تمہاری طرف سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، تمہارے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے، تمہاری زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ وہ بات ہی نہ کیا کرو کہ کسی مسلمان کا تمہاری زبان کی وجہ سے دل دکھے، تو اس وجہ سے اس پہ کنٹرول کیا کرو۔ اگر کوئی کر دیتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر انہیں معاف کر دیا کرو۔ تو اتنی تکلیف لوگوں کے درمیان کے کانٹا لگنے جتنی، تو کوشش کیا کرو کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ہے ان کی ہیلپ کیا کرو، ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا اللہ کرم فرمائے ہم پر۔